ہلکا سمجھ لیا ہے کہ کسی دانشور سے، عقل مند سے، جانکار سے، جی شعور سے پوچھنے کو ضرورت نہیں سمجھتا ہے، سیدھا منہ سے بولا ہاں جی نماز میں کتنے فرض ہیں، آ گئے۔ ارے نماز میں فرض کسی میں تو 7 ہے، کسی میں 6 ہے، اب تم 6 لوگے یا 7 لوگے؟ جانکار کی ضرورت ہے نا۔ وضو میں کتنے فرض ہیں، بول دیا منہ سے، لکھ دیا۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں، آ گیا 4۔ ارے 4 ہیں لیکن اس میں سر کے مسح میں تو مداخلت ہے۔ کوئی کہتا ہے ایک بال چھو لو مسح ہو گیا، کوئی کہتا ہے پورے سر کا مسح کرنا ہوگا جبھی مسح ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ یہ اپنا 4 انگلی سر پہ لگا دو مسح ہو جائے گا۔ اب کیا کرو گے؟ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے ڈھکوسلا بنا رکھا ہے۔ اگر اتنا دین آسان ہوتا تو صحابہ کرام نبی کی خدمت میں 24 گھنٹہ بیٹھے نہ رہتے۔ دین اتنا آسان ہوتا تو بخاری بعد قرآن ایک کتاب ہوتی، سیاستہ کی 6 کتابیں نہ ہوتی۔ دین اتنا آسان ہوتا تو سب ایک جیسے مسلمان ہوتے، 4 ائمہ نہ ہوتے۔ دین اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے نبی یہ حدیث نہ پڑھتے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب فرقہ جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہے۔ اب اپنے اعمال کو تولو اور اپنے آپ کو دیکھو کہ میں جس طریقے پر ہوں، کیا میرا طریقہ میرا باپ دادے سے ملتا جلتا طریقہ ہے یا نہیں؟ ارے باپ دادا کا مثال دے کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ دادا تو گمراہی پر تھے۔ ارے تمہارا باپ دادا، ان کا باپ دادا گمراہی پر تھے جن کا باپ دادا مسلمان نہ تھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو زمانہ مجھ سے زیادہ قریب ہے وہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ شہر کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں سے زیادہ افضل اچھی اور بہتر ایمان گاؤں والے کی ہے۔ تو جب اس دنیا میں اس شہر کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ شہر کے لوگوں سے زیادہ افضل ایمان گاؤں کے لوگوں کا ہے، تو پھر پلٹو اس زمانے کو کہ پلٹتے کہ میرا طریقہ میرے باپ دادوں جیسا، میرا طریقہ میرا آبا و اجداد جیسا، میرا باپ دادے کا طریقہ میرے اولیاء کاملین کا طریقہ جیسا، میرے اولیاء کاملین کا طریقہ ائمہ مجتہدین کے طریقے جیسا، امہ مجتہدین کا طریقہ سلف صالحین کے طریقے جیسا، سلف صالحین کا طریقہ خلفائے راشدین کے جیسا، خلفائے راشدین کا طریقہ صحابہ اعظام کے طریقے جیسا، صحابہ طریقہ کا اعظام کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا، تو ہمارا طریقہ نبی سے ہوتا ہوا، خلفاء سے ہوتا ہوا، صحابہ سے ہوتا ہوا، تابعین سے ہوتا ہوا، تبع تابعین سے ہوتا ہوا، ائمہ مجتہدین سے ہوتا ہوا، امام بخاری سے ہوتا ہوا، امام مستدلین سے ہوتا ہوا، تمام ائمہ متخرین سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا۔ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب کے سب۔ اس لیے کہ جتنے بھی فرقے کٹے ہیں سب سنی جماعت سے کٹے ہیں۔ پوچھو پہلے تمہارا باپ کیسا تھا؟ کہ بریلوی تھا، سنی تھا، سلام پڑھتا تھا، میلاد کرتا تھا، قیام کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ نبی پر درود پڑھتا تھا، کبھی بدعت سمجھتا تھا؟ نہیں سمجھتا تھا۔ کٹا تو دیوبندی بنا، کٹا تو لامذہبی بنا، کٹا تو قادیانی بنا، کٹا تو رافضی بنا، سب سنی سے کٹ کے گیا۔ اب باپ 5 بیٹا پیدا کیا، ایک بیٹا باپ کے ساتھ میں ہے، 4 بیٹا باپ سے کٹ گیا ہے، تو جو کٹ گیا ہے اس کی غلطی ہے کہ باپ کی غلطی ہے؟ بیٹے کی غلطی ہے۔ باپ تو کہتا تھا کہ جیسا میں ہوں میرے ساتھ ویسا رہا، نہیں،
وہ کہتا ہے آپ کے جیسے ہم رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ غلط طریقے پر ہو. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم درود نہیں پڑھیں گے نبی پر کھڑے ہو کر، اس لیے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا کھڑے ہو کر. ارے پاگل، تم کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کبھی سوچا تم نے؟ اس خالق کے کائنات کے لیے کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ارے تم درود نہیں پڑھتے تو کیا ہوا؟ جب کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سبحان اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ایک اتنا بڑا پیڑ پیدا کرتا ہے کہ اس کو اگر تندرست فرانچی گھوڑے دے کر اگر 40 سال تک دوڑایا جائے تو پیڑ کی انتہا ختم نہیں کر سکتا. اتنا بڑا لمبا چوڑا پیڑ پیدا کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ پیدا کرتا ہے. کسی نے دیکھا؟ پیدا کرتا ہے، دیکھا ہے؟ اور اس پیڑ پہ جتنے پتے ہیں اس سبحان اللہ پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا. کوئی انسان اگر ایک مرتبہ نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اتنا سا اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، 10 رحمت کے فرشتے پیدا کرتا ہے، 10 رحمت نزول کرتا ہے اور اس کو 10 درجہ بلند کرتا ہے. اس انسان کو بلند کرتا ہے فقط نبی پر درود پڑھنے سے. کیا کرنے سے؟ نبی پر درود پڑھنے سے. اور کوئی ایسی عبادت نہیں جو بنا درود کے قبول ہو جائے. نماز بھی قبول نہیں ہوگی بنا نماز کے، بنا درود کے. اس لیے کہ تحیت کے بعد میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. کس لیے؟ یہ 3 اس لیے ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. اور جو انسان نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کے پڑھنے کے صدقے توسل سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور اس کو رحمت کے دریا میں غوطہ جن کرتا ہے، ڈبوتا ہے. اور فرشتہ اتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنا ایک پر کو کھول دے، اگر پچھم سے کھولنا شروع کرے تو پورا پورب ختم ہو جائے لیکن اس کا پر نہ کھلے گا. ایک پر کا یہ طاقت ہے. تو وہ رحمت کا فرشتہ دنیا میں اپنے پر کو کھول ہی نہیں سکتا. آخرت میں جا کر اس پر کو کھولتا ہے اور اپنے پر کو فرفراتا ہے. اس پر سے جتنے قطرات نکلتے ہیں ان تمام قطرات سے فرشتے، قطرات سے نکلنے والے تمام قطرات کے برابر درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو نیکی نبی سے اتنی آسانی سے میسر ہوتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے غسل کرو، کپڑے کو پاک کرو، وضو کرو، جا نماز ڈھونڈو، جگہ پاک ڈھونڈو، قبلہ رخ ہو، نماز کا وقت ہو تو نماز ہو. اتنی چیز کرنے کے بعد میں جا کر خدا کی عبادت ہوتی ہے. نبی پر رحمت، کھڑے ہو تو درود پڑھو، چل رہے ہو تو درود پڑھو، پاک ہو تو درود پڑھو، ناپاک ہو تو درود پڑھو، غسل سے ہو تو درود پڑھو، وضو سے ہو تو درود پڑھو، بے وضو ہو تو درود پڑھو، کوئی کام کر رہے ہو تو درود پڑھو، بازار جا رہے ہو تو درود پڑھو، اپنے بچوں کے لیے کپڑے دھو رہے ہو تو درود پڑھو، اپنے گھر میں کھانا پکا رہے ہو تو درود پڑھو، اپنی دکانداری کر رہے ہو تو درود پڑھو. تم کوئی سا بھی کام کرو، کسی چیز میں منادی نہیں ہے. تم بستر میں رہو تو درود پڑھو، مسجد میں رہو تو درود پڑھو، بازار میں رہو تو درود پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کثرت سے نیکیاں بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. اور جس کے کثرت سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنی آنکھوں سے اس کو دیدار کراتا ہوں. میں اپنی چہرے کا
زیارت کراتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من جارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے نبی کی قبر کو دیکھا اس کے لیے نبی کی سفارش واجب ہو گئی، اور جس نے نبی کو چہرے کو دیکھا اس کے لیے تو سفارش ہونا واجب ہی ہے، نبی اس کے لیے سفارش کریں گے ہی۔ کوئی عبادت کام آئے یا نہ آئے، فقط ہم درود پڑھ پڑھ کر اگر نبی کو راضی کر لیں اور راضی کرنے سے نبی کا زیارت ہو جائے تو ہماری بخشش یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی۔ میدان محشر میں ہمارا دل میں ایمان کی سلامتی ہوگی۔ اتنا گھیر کے لانے کا مطلب میرا بس یہی تھا کہ ایمان کی سلامتی سب سے مشکل ہے تو سب سے آسان یہ ہے کہ صرف درود، صرف درود۔ صرف درود کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ دے، زکوٰۃ نہ دے، صرف درود پڑھے، پھر یہ پھر نہیں، یہ جہالت ہے، یہ اندھیری ہے۔ نبی کا مطلب تو یہ ہے کہ جب جس کام کا حکم دیا اس کام کو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم فانتہوا، تمہارا نبی تجھے جس کام کا حکم دے اسے کرو، جو عطا کرے وہ لے لو، جس سے روکے دور ہو جاؤ۔ یہ دین جو کچھ بھی ہے اللہ نے نبی کو سکھایا، چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو۔ دین کیا ہے؟